بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 بنیادی عقائد کو بیان کیا۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو بیان کیا، دلیل کے ساتھ آپ کی نبوت و رسالت کو ثابت کیا، اور آپ کے نہ ماننے والوں کی تردید کی اور مثالوں کے ذریعے انہیں جھٹلایا اور دلائل کے ذریعے انہیں جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ انبیاء میں سے چند انبیاء کا ذکر کیا، چند رسولوں کا، اور اس قصے کا مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ ان رسولوں کو بھی ان کی قوم نے نہیں مانا، جس طرح وہ قوم ناکام ہوئی، نامراد ہوئی۔ مکہ والوں اور باقی دنیا والوں، اگر آپ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو جس طرح وہ قوم ناکام ہوئی، نامراد ہوئی، وقت کے انبیاء کامیاب ہوئے، ان کے ماننے والے کامیاب ہوئے، تو اس طرح یہاں بھی یہ معاملہ ہوگا۔ آج بھی وہ خدا حی قیوم جس طرح اس وقت تھے آج بھی موجود ہیں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ کے اندر توحید بیان کی، توحید کا عقیدہ بیان کیا، عقائد کے ذریعے، دلائل کے ذریعے اس بات کو واضح کیا۔ آپ دنیا کے کسی چیز کے اندر بھی غور کریں، سورج، چاند، ستارے ہوں، جو بھی ہوں، ہواؤں کا چلنا ہو، جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہیں، وحدہ لا شریک لہ ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اور عقیدہ جو اس صورت مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے وہ ہے بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی۔ کفار مکہ کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے ذریعے، دلیل کے ذریعے اس بات کو بھی واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، قبروں سے اٹھائیں گے، وہاں پر جزا اور سزا ہوگی۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دلائل قائم کیے کہ تم نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر دیے۔ زمین و آسمان کا نقشہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ پیدا کر دیا۔ جب چیز موجود نہیں تھی اللہ تبارک و تعالی پر پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، تو جب چیز موجود ہے تو بطریق اولا، ابھی تو یہ آپ کے ذہن کے مطابق، مخلوق کے عادات کے مطابق جو چیز موجود ہو تو وہ اس کو دوبارہ اور اس طرح کی چیز بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو دونوں برابر ہیں، چیز موجود ہو اللہ تعالیٰ بنائیں تب بھی برابر، چیز موجود نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آخر میں سمجھایا کہ اتنی بڑی زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر کے جنت اور جہنم پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں تو انسان ایک ادنیٰ سی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی مخلوقات کے مقابلے میں اس کی حیثیت ذرے جیسی بھی نہیں ہے، تو اس کو پیدا کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ ان 3 بنیادی عقائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہی وہ بنیادی عقائد ہیں جن کے ذریعے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اپنی آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان عقائد کی اہمیت کے بارے میں آئندہ کبھی بات ہوگی، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔